کیا شاگرد اچھا لگتا ہے استاد کی تعلیم کو ڈسکس کرتا؟ وہ کبھی ڈسکس کرے تو استاد کو یہ اچھا لگے گا؟ یہ آپ کسی بھی مہذب معاشرے میں کبھی یہ کام کر کے دیکھیں، یہ تکلیف کا باعث ہے۔ لیکن میں کس طرح یہ بات عرض کروں کہ لوگ امتی ہو کے نبی پاک کا علم شریف ڈسکس کرتے ہیں، وہ لے کے بیٹھے ہیں اپنے پاس کاغذ قلم اور لے کے بیٹھے ہیں حدود اربع کہ ہم بتائیں گے اتنا تھا اتنا نہیں تھا۔ یہ شکوک پیدا کیے گئے، شکوک کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ کسی طریقے سے جتنی چیزیں آج دنیا میں لانچ کی گئی ہیں یہ صرف شکوک پیدا کرنے کے لیے، تاکہ خالی ذہن لوگوں کے دلوں میں، آپ مانے نہ مانے، میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں میں تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے صرف مشکوک بنایا گیا ہے، جسے صرف ڈسٹرب کیا گیا ہے ذہنی طور پر۔ وہ لوگ جو بڑے محبت سے، بڑے شوق سے کوئی درود شریف پڑھ رہے تھے، انہیں آگے کہا گیا یہ والا تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، وہ کب سے پڑھ رہا تھا، مشکوک کرنے کی سازش کی گئی۔ اسی طرح سے ایک بندہ مرزا غلام قادیانی، اچھا اعلیٰ حضرت نے جہاں بھی لکھا ہے غلام احمد قادیانی نے لکھا، مرزا غلام قادیانی، بس اس کو تیار کیا گیا۔ آپ دیکھیں کیسا بیوقوف آدمی لانچ کیا گیا مارکیٹ میں۔ وہ آیا پہلے سادھو بن کے، وہ ہم دم کرانے بھی تو جس کے مرضی پاس چلے جاتے ہیں نا، یہ بھی کوئی کرائیٹیریا نہیں جی، یعنی وہ بابا جی سادے ہیں جی، کیوں سادے ہیں؟ کہتے ہیں نہائے نہیں مہینہ ہو گیا۔ میں نے کہا سادہ ہونا اور گندا ہونا ان میں فرق ہے۔ سادہ تو وہ شخص ہوتا ہے جس کو کوئی مہنگے کپڑوں کا شوق نہ ہو، کوئی مطلب اسے پروٹوکول کا شوق نہ ہو۔ سادگی کا کیا مطلب ہے کہ بندہ منہ نہ دھوئے؟ یہ کہاں کی سادگی ہے؟ تو پہلے کبھی وہ سادھو بن کے آیا، کبھی کچھ بن کے آیا، پھر اس نے نا چونکہ باقاعدہ وظیفہ خور تھا، اس نے پھر عجیب و غریب دعوے شروع کیے۔ اس نے کہا معاذ اللہ میں نبی ہوں، اور آپ کو بتاؤں یہ علماء کے لیے بات انوکھی نہیں تھی، کیونکہ رسول کریم نے فرما دیا تھا، محبوب نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، فرمایا 30 جھوٹے لوگ ہوں گے جو دعوی نبوت کریں گے، اور 2 تو حضور کے ظاہری زمانے میں ہی آ گئے، ظاہری زمانے میں آ گئے۔ تو یہ حضور نے، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نبی ہوں، پھر عجیب و غریب تعویلات کرنے لگا۔ وہ لوگ ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا چیزیں اپنی مرضی کی، آپ جس کے پاس بھی جائیں وہ دلیل رکھتا ہے، جس کے پاس بھی جائیں وہ کوئی نہ کوئی اس کے پاس کہانی ہوتی ہے، سٹوری ہوتی ہے۔ وہ تو ابو جہل بھی کہا کرتا تھا کہ دیکھو جی اچھے بھلے رہ رہے تھے، اور یہ انہوں نے ایک بھائی کلمہ پڑھ گیا، دوسرا پڑھتا نہیں، گھر میں لڑائی شروع ہو گئی۔ کہانی تو اس کے پاس بھی تھی نا۔ وہ یہ بھی کہتا تھا دیکھو جی ہمارے باپ دادا کو کہتے ہیں وہ گمراہ تھے، حالانکہ وہ تھے گمراہ۔ تو کہانی تو کوئی نہ کوئی اپنے دفاع کے لیے سب نے بنائی ہوئی ہوتی ہے معاذ اللہ۔ اس نے جب کہا میں نبی ہوں تو وہی لوگ میدان میں آئے جو ہمیشہ آیا کرتے ہیں، وہی لوگ آئے، علماء ربانی جی، مارے کھائیں، جیلیں کاٹی، مولانا نیازی کو تکلیف ہوئی، کئی مہینے جیل میں رہے، حضرت سید خلیل شاہ صاحب علامہ ابو الاسناد صاحب کے بیٹے جیل میں گئے، 20 درجنوں علماء پابند سلاسل ہوئے، اور جب اس کے گرد گھیرا تنگ ہوا تو تعویلات کرنے لگا، کہنے لگا نہیں میں تو ذلی نبی ہوں، میں تو امتی نبی ہوں۔ بھئی یہ کون سی نئی تعریف تم نے گٹھی کی؟ اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، قائل کرنے کے لیے، آپ میری بات کو سمجھیں اچھے طریقے سے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے دنیا کے اندر کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ان کے گھر کا آدمی ہے، یہ گھر کا آدمی آ کے یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ تو نہیں غلط کہہ رہا ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے جب یہ کہنا شروع کر دیا نا کہ حضور آخری نبی نہیں، معاذ اللہ، تو انہوں نے ایک دروازہ کھولنا چاہا، ایک نیا شک پیدا کرنا چاہا۔ وہ جو امت حضور سے وابستہ ہو گئی تھی پوری طرح، ان کے ذہنوں کو منتشر کرنا چاہا، ایک نیا دروازہ، تاکہ جس کا جی چاہے وہ اندر آ جائے، جس کا جی چاہے وہ اندر آ جائے۔ اب ضروری تھا کہ ان لوگوں کی علماء نے حکم شرعی بیان کر دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ کافر ہے بلکہ مرتد ہے، اور فاضل بریلوی نے یہ فتویٰ دیا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، جو ان کے کفر میں وہ بھی کافر ہے۔
اس لیے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرح اللہ کو اللہ ماننا، صمد ماننا، بے نیاز ماننا، لم یلد ولم یولد ماننا ضروری ہے، یہ جملے ہیں، فرماتے ہیں اسی طریقے سے نبی پاک کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اور جو آیت میں نے قرآن مجید کی پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،